بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اسلام میں آخرت کا تصور کیا ہے اور دیگر مذاہب میں کیا ہے، مختصراً اس حوالے سے ذرا گفتگو ہو جائے۔ دیگر مذاہب والے آخرت کو کس نظر میں دیکھتے ہیں اور اسلام کے نزدیک آخرت کا تصور اس کی کیا معنی ہے؟ دیکھیں، اسلام اور دیگر مذاہب میں آخرت کی تصور میں فرق یہ ہے کہ اسلام کا مطالبہ اہل اسلام سے یہ ہے کہ تمہاری آخرت اسی دنیا میں چھپی ہوئی ہے، اس سے نکالنا تمہارا کام ہے۔ یہ نہیں کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوگا قبر میں یا قبر کے بعد کوئی موقع انسانوں کو ملے گا کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، ایسی نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ پاک نے ہمیں جو دی ہے، اسی میں ہم نے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ الگ سے وقت ہمیں نہیں ملے گا، نہ الگ سے زندگی ہمیں ملے گی۔ آخرت ہم یہیں سے بنا کر جائیں گے۔ اور دیگر مذاہب والوں کا خیال یہ ہے کہ یہ دنیا جیسے تیسے اپنی مرضی کے مطابق گزارو، آگے چل کر پھر دیکھیں گے، اگر آخرت ہوا تو اس وقت وہاں پر تیاری کر لیں گے، نہ ہوا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب دنیا میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمارے قاری طیب صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ہندوؤں کے ایک مندر جو کہ گجرات میں ہے، بہت پرانا مندر ہے، اب بھی موجود ہے، بہت قدیمی مندر ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی قبل کا ہے، بے جا نہیں ہوگا۔ یہ گجرات کے علاقے میں ایک علاقہ ہے جس کو گیا کہا جاتا ہے، گیا۔ اس گیا کے علاقے میں یہ مندر موجود ہے، بہت بڑی تعداد میں پجاری ہے۔ وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے، اس مندر کے لیے وقف کی ہے، آخرت بنانے کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہندو سادھو تھا، اس نے اصلی گھی میں چراغ جلایا ہوا تھا، اصلی گھی میں۔ میں قریب گیا، میں نے جب اس کو سونگا، اصلی گھی تھا، اور ساتھ میں سرسوں کا تیل بھی پڑا تھا۔ میں نے کہا، رے میاں، یہ گھی کھا کر صحت بناؤ، اور چراغ جلانا ہے تو سرسوں کے تیل میں جلاؤ۔ سرسوں کا تیل ہے، موجود ہے چراغ جلانے کے لیے، تم اصلی گھی میں چراغ کیوں جلاتے ہو؟ یہ ظلم کرتے ہو۔ تو اس نے میرے طرف یوں دیکھا، اپنے کام میں مگن رہا۔ میں سمجھ شاید سنائی اس کو نہیں دی، ذرا اور زور سے بولوں تاکہ بات یہ سن سکے۔ میں نے اور زور سے بولنا شروع کیا، پھر اس نے مجھے دیکھا، پھر اپنے کام میں مگن رہا۔ میں نے تیسری مرتبہ اور شدت سے زور سے بولے، جو ساتھی تھا وہ بھاگتا ہوا میرے پاس ہے، قاری صاحب، بس کسی کیوں؟ یہ گونگا ہے، بہرا ہے، کہا کچھ بھی نہیں، اس کے کان بھی صحیح کام کر رہے ہیں، یہ سن بھی صحیح رہا ہے، یہ بول بھی سکتا ہے، آنکھیں بھی اس کی سب کچھ صحیح۔
کہا کہ پھر بولتے کیوں نہیں ہے؟ میں اس کو کہتا ہوں گھی کھاؤ، اپنے صحت بناؤ، سرسوں کے تیل میں چراغ جلاؤ. یہ کوئی جواب ہی نہیں دے. انہوں نے کہا صاحب یہاں جتنے یہ آپ کو ہندو سادھو قسم کی چیزیں نظر آ رہے ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو 30 سال سے نہیں بولے ہیں، ایسے بھی ہیں جو 32 سال سے نہیں بولے، نہ بولے ہیں نہ سنتے ہیں، کچھ بھی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. عرضہ فرماتے میں نے اپنے میزبان سے کہا ایسا کیوں ہے؟ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آخرت بن رہی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو برباد کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری آخرت بن رہی ہے. میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ نعمتیں دی ہیں، زبان دی ہے، ناک دیا ہے، آنکھیں دیے ہیں، کان دیا ہے، دل دماغ دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں. فرمائیں اس کو خوب استعمال میں لا کر آخرت بناؤ. اللہ کا فرمان ہے میرے دیے ہوئے اعضاء کو استعمال میں لا کر آخرت بناؤ. ہندو کے ہاں یہ ہے کہ ان اعضاء کو ضائع کر کے آخرت بناؤ. قرضہ فرماتے میں نے ایسے بھی دیکھا ایک نے ہاتھ یوں کیا ہوا تھا، کسی رسی سے بندھا ہوا تھا. کسی میں نے میزبان سے کہا یہ پر کون سی آخرت بن رہی ہے؟ کہا کہ یہ بس کوئی اور کام نہیں، فارغ ہو جائے اپنے ہاتھ یوں کرتے، بس اس کا ہاتھ بے جان ہو چکا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کو بے جان کر کے ہماری آخرت بن جائے گی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس ہاتھ کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ملاؤ، تمہاری آخرت بنے گی. زبان سے قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، اچھی باتوں کی تلقین کرو، بری باتوں سے روکو، زبان کو گالی گلوچ سے روکو، غیبت سے روکو، زبان کو لگائی بجائی سے روکو، زبان کو اچھی باتوں میں استعمال کرو. یہ آخرت بنے. اسلام یہ کہ روکا نہیں ہمیں. آنکھوں سے اچھی اچھی مناظر دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی قدرت میں محو ہو جائے. پاؤں سے مسجد جاؤ، مدرسہ جاؤ، خانقاہ جاؤ، دعوت تبلیغ کا کام کرو، نیکی کا کام کرو، تمہاری آخرت بن رہی. اب اس کو ضائع کر کے سمجھنا کہ آخرت بنانا، یہ آخرت نہیں بن رہی ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کو برباد کر رہے ہیں. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. قیامت کے دن اللہ اپنی نعمتوں کے متعلق ہم سے پوچھیں گے، ہاں میرے بندے میں نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا کیے تھے، کہاں استعمال کیے، کیسے استعمال کیے، پوچھیں گے. اگر ہم نے اس کو ضائع کیا، برباد کیا، تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس اللہ کے سامنے بولنے کے لیے؟ کیا کہیں کہ اللہ نے برباد کر کے آخرت بنا دی. اللہ نے فرمائیں کہ میں نے برباد کرنے کے لیے تمہیں دی تھی کہ زبان سے خاموشی ہو، کان سے کچھ مت سنو، اس لیے دی تھی کہ اس کو برباد کر دو. اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری آخرت اسی دنیا میں چھپی. اب ہم نے کون سی نماز پڑھی؟ جمعے کی نماز پڑھی. یہ ہماری آخرت بن رہی. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری آخرت بن رہی. نمازیں پڑھ رہے ہیں، آخرت بن رہی ہے. اللہ کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں، آخرت بن رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کانا شروع کرے، الحمدللہ پہ کانے کے اختتام کرے، پیٹ اس کی بھر گئی، آخرت اس نے اپنا بنا لی. کانا ہم نے کھایا، لیکن اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہماری آخرت بن رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ایک ایک بال کی بدلے اللہ ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے. آخرت بن رہی ہے. دو دوست فرمایا آپس میں ملے اور ہاتھ ٹوٹنے سے پہلے دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئے، ہاتھ ٹوٹنے نہیں پائیں گے کہ دونوں کی مغفرت ہو جائے گی. آخرت بن رہی ہے.
فرمایا جب بھی ملو السلام علیکم کہہ کر ملو. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب کوئی آپس میں ملے، اللہ فرماتے 5واں پارہ ہے، تو لفظ سلام کے ساتھ ملاقات ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے سے ایک صحابی آئے، کہا السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور صحابی داخل ہو، کچھ دیر کے بعد اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، بس اتنا. جو بیٹے صحابہ کرام تھے اس نے کہا رسول اللہ، ایک نے السلام علیکم کا آپ نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ فرمایا، دوسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا آپ نے وبرکاتہ کا اضافہ فرمایا، ایک نے وبرکاتہ تک کا آپ نے صرف وعلیکم پر اکتفا فرمایا. فرمایا اللہ کا حکم ہے جب کوئی تمہیں سلام ڈالے تم بہتر الفاظ کے ساتھ اس کے سلام کو واپس کرو. جو آیا اس نے السلام علیکم، میں نے بہتر الفاظ سے واپس کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے بہتر الفاظ کے ساتھ فرمایا اور سلام کو واپس کیا اور برکات کہہ کر. اب تیسرے نے آ کر سب الفاظ کہہ دیے تو اب اور الفاظ نہیں تھے، میں نے کہہ دیا وعلیکم. جتنے الفاظ تم نے کہے یہ تمام الفاظ تمہارے. اور حضور السلام قد انتہا الی البرکہ، سلام برکت تک ہے، آگے نہیں ہے. سلام برکت تک ہے. ہم بیٹھ کر دوست جنت الحرام، دوزخ الحرام، جنت المقام کیا کیا کہتے، یہ خلاف سنت ہے، یہ نہیں ہے سلام میں. وہ برکات بس اتنے ہی سلام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السلام سنہ والرد الواجب. فرمایا سلام ڈالنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے. فرمایا ہاتھ اٹھانا سلام یہ یہودیوں کا انداز ہے سلام کا. امت کو روک دیا، فرمایا زبان سے کہو. ہاں گاڑی میں جا رہے دور سے کوئی آئے اور اس کو آپ یہ بتانے کے لیے کہ میں نے سلام ڈالا، آپ منہ سے کہے السلام علیکم، یہ ٹھیک ہے. منہ سے بھی کہو، ہاتھ بھی بلند کرو، یہ ٹھیک ہے. خالی ہاتھ بلند کرنا یہ یہودیوں کا طرف. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے السلام علیکم ایک دعا بھی ہے، ایک وعدہ بھی ہے. آپ جس سے ملتے ہیں اس سے دعا دیتے کہ اللہ پاک تمہیں اپنی سلامتی میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. اور یہ تو دعا کرتے اس کے لیے، اور وعدہ یہ ہے کہ تم اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عزت کو مجھ سے محفوظ سمجھو، کہ انشاءاللہ ان کی طرف میں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں. آخرت بن گئی. کانا ہم کہتے ہیں طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری آخرت ہے. پانی پیتے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی پیے بسم اللہ کے ساتھ پیو. ہمارے شیخ حسن جان رحمۃ اللہ علیہ شہید، دارالعلوم جامعہ فیصل پشاور والے شہید کر دیے. میں ان کے ساتھ بیٹھ رہے تھے، ایک پروگرام تھے یہاں شالدرہ مدرسے کی دستار بندی کا، زور کی کانے پر سے بالکل میں ساتھ ہی شیخ حسن جان کی بیٹھ رہا تھا. اس کی کانے کا انداز میں نے بڑا عجیب دیکھا. ایک لقمہ اٹھاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہ میں رکھ لیتا، جب اس کو نوالے کو کھا لیتا الحمدللہ، پھر دوسرا نوالا اٹھاتا بسم اللہ الرحمن، اس کو جب کھا لیتا الحمدللہ. طریقہ تو یہ ہے کہ ہر نوالے پر بسم اللہ ہو، ہر نوالے پر الحمدللہ ہو. لیکن ہم کمزور ہیں. گپ شپ بیاس سکے میں چھوڑی خبری پڑوڑی کی پیا جس کہ چلو ہمارے لیے یہ حکم ہے شروع میں بسم اللہ پڑھو، اختتام پر الحمدللہ پڑھو، تمہارے لیے اتنے ہی کافی. کتنا آسان ہے اس دنیا میں آخرت بنانا. میرے محترم دوستو، آج سبحان اللہ کا ایک ثواب ہے، ایک مقام ہے الحمدللہ کا. سب چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت، نماز، آج اس کے اللہ کے ہاں ایک مقام ہے. لیکن جب آنکھیں بند ہو جائے پھر ہم تمنا کریں گے
پڑھیں گے بھی، اللہ موقع بھی دے، لیکن کوئی فائدہ نہیں. موت کے بعد پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. زندگی میں ایک ایک الحمدللہ اللہ اکبر. وہ آیا ہے نا کتاب میں نے دیکھا کہ جنتی جنت میں سویا ہوگا تو اس کو خوشبو محسوس ہوگا، یا اپنے غلام سے کہے گے ایسی پیاری خوشبو آ گئی، یہ خوشبو اور لاؤ جو ابھی میرے پاس آئی. کہا ہم نہیں لا سکتے. کہا نہیں لا سکتے؟ جنت میں تو سنے ہر چیز ہے، تم یہ خوشبو نہیں لا سکتے؟ کہا نہیں ہماری بس سے بات. کہتے کیوں؟ کہا تیرے اوپر ایک بالا خانہ ہے جنت کا، وہاں ایک جنتی سویا ہوا ہے، اس نے کروٹ بدلی، کروٹ بدلنے پر جو ہوا آ جاتا ہے وہ خوشبو بن کر آپ تک پہنچا، یہ وہ خوشبو ہے. کہا سبحان اللہ، میرے اوپر بھی بالا خانہ ہے، اس میں بھی جنتی سویا. اس کا کیا عمل تھا؟ کہا اس کا عمل یہ تھا کہ دنیا میں اس نے تجھ سے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہے. فیصلے وہاں سبحان اللہ پر ہوں گے، الحمدللہ پر ہوں گے، اللہ اکبر پر ہوں گے، کلمہ تیسرے کلمے پر ہوں گے، نمازوں پر ہوں گے، قرآن کی تلاوت، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس پر فیصلے ہوں گے، اعمال پر فیصلے ہوں گے. کسی مستحق کے ساتھ اچھا کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ اچھا کیا، اس پر فیصلے ہوں گے. اور یہ اعمال ہماری دنیا میں چھپی ہوئی ہے، اس کو نکالنا ہمارا کام. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے ضرور شریف پڑھ لی. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم. سورۃ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب. سورۃ اخلاص قل هو اللہ 3 مرتبہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد. سورۃ علم نشرح 1 مرتبہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ علم نشرح لک صدرک فإن مع العسر یسرا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد. اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات، اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات، اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات، اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی، اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات، اللہم یا رفیع الدرجات یا رفیع، اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی واللہ ذو الفضل علی المؤمنین. اللہم صلی انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ دیر کے لیے مراقب ہو جائے، آنکھیں بند کیجیے، دل میں تصور کیجیے کہ میرا دل دھڑک رہا ہے. یہ دھڑکن اصل میں اللہ کا ذکر ہے. اللہ اللہ، دل کے اندر سے آواز آ رہی ہے. آپ کی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف. اللہ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان میں شاید 2 جمعے سفر میں رہوں گا، کل پرسوں ضروری کام کے سلسلے میں.
پشاور کی طرف ارادہ ہے، تو ایک جمعہ تو ہے ہی، دوسرا جمعہ کوشش کروں گا لیکن شاید نہ پہنچ سکوں، اس لیے کچھ ایسی مصروفیات ہے۔ 2 جمعے صرف آپ مجھے اجازت دے دیں، انشاءاللہ اس کے بعد زندگی رہی، پھر حاضری ہوگی، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ میرے لیے دعا فرماتے رہے، میں آپ کے لیے دعا بول رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة۔ الہ العالمین کرم رحم عافیت خیر تمام۔ یا اللہ اپنی محبت کا ذرا نصیب فرما دے، اپنے محبین کی محبت نصیب فرما، ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، ہم سب کی مشکلات آسان فرما، ہماری حاجتوں سے بھی تو واقف ہے، ہماری مشکلات سے بھی تو واقف ہے۔ الہ العالمین ہماری اس خودداری کو قائم فرما دے۔ یا اللہ حالات جیسے تیسے ہیں، بلکہ تو رزاق تو تیری ذات ہے۔ یا اللہ وفی السماء رزقکم افلا تبصرون، آپ نے فرمایا تمہارے رزق آسمانوں میں ہے، کیا ہم نے وعدہ نہیں کیا؟ یا اللہ کیوں نہیں، ہمیں تجھ پہ بھروسہ ہے۔ یا اللہ یقیناً تو ہی رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ فلسطین کی مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین جتنے بھی مسلمان شہید ہو گئے مولا رحم فرما، جو زخمی ہیں یا اللہ جلد از جلد صحت نصیب فرما۔ جو عالمی طاقت اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں یا اللہ ان سب کو اسرائیل کے ساتھ نیست و نابود فرما۔ امت مسلمہ کو متوجہ کر دے یا اللہ کہ وہ اس فلسطین مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اپنی عیاشی کو چھوڑ کر یا اللہ ان کی نظر اس طرف کر دے، یا اللہ ان کی نظر اس طرف کر دے، امت مسلمہ کو ایک بنا یا اللہ، نیک بنا۔ الہ العالمین تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین افغانستان کے مسلمانوں پر جو حالت آیا ہے یا اللہ، جو مظلوم ہے، بے بس ہے، ناچار ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ عافیت اور خیر کا معاملہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔